اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء کا مطالعہ شروع کریں گے۔ یہ ایک مدنی صورت ہے، ترتیب قرآنی کے لحاظ سے چوتھے، جبکہ نزول قرآنی کے لحاظ سے 92 نمبر ہے۔ لفظ نساء کا روٹ نسو ہے، نون سین با، اور اس سے مراد وہ جنس ہے جس میں نسوانیت، کمزوری اور نازکی کا پہلو غالب ہو۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد اس کے مادے میں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں نساء کا لفظ اضافت کے ساتھ عام خواتین کے علاوہ بیویوں کے لیے بھی آیا ہے۔ مثلا سورہ البقرہ آیت نمبر 187، اِلَىٰ نِسَائِکُم، اس سے مراد ہے تمہاری بیوی۔ اور مجازی معنوں میں یہ لفظ اس طبقے کے لیے استعمال ہوا ہے جو جوہر مردانگی سے عاری ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب اور رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نساء رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تقویٰ کرو اپنے رب سے جس نے خلق فرمایا تمہیں نفس واحدہ سے، وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور خلق کر دیا اسی میں سے اس کا جوڑا اور پھیلا دیے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور خواتین۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تقویٰ اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، اور رحمی رشتوں کے بارے میں بھی تقویٰ کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے۔ جو پہلا لفظ جو انڈر لائن ہے وہ ہے بسا، ایک خاص ترتیب کے ساتھ پھیلا دیا ہے، ڈسپرسڈ ان این آرڈرلی مینر۔ رجالا، یہ رجل کی جمع ہے، اور رجل ہوتا ہے مرد۔ تساءلون، تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، ایک دوسرے سے طلب کرتے ہو۔ الارحام، یہ رحم کی جمع ہے، یعنی اس سے مراد ہے رحمی رشتے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں بہن اور بھائی۔ رقیبہ، نگاہ رکھنے والا۔ نفس واحدہ تخلیق ہونے کی بنیاد پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرد اور عورت ایک ہی چشمے سے پھوٹنے والی دو نہریں ہیں۔ ان دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں، اور ان دونوں کے اعمال کی جزا بھی ایک ہی جیسی ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 124 میں ارشاد ہے، جو کوئی اعمال صالح کرتا ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث اور ہے وہ مومن، تو یہی ہیں جو داخل ہوتے ہیں جنت میں، اور نہیں ہوتا ان پہ کوئی بھی ظلم ذرہ بھر۔ اسلام نے مرد کو جو برتری دی ہے وہ صرف اس لیے کہ مرد کو خاندان کا سربراہ اور کفیل بنایا گیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی طور پہ عورتوں سے زیادہ طاقت دی، جیسا سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، مرد قوام ہے عورتوں میں بوجہ اس کے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کو، اور اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے۔ لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں عورت وہ کچھ کر سکتی ہے جو مرد بالکل نہیں کر سکتا۔ مثلا 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں اٹھائے کرنا اور اسے ہر طرح کی غذا فراہم کرنا، اور پیدائش کے بعد 2 سال یا 2.25 سال تک اس بچے کو دودھ پلانا۔ بزرگ خواتین اور حضرات جو ہیں وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ایک بچے کا کام 4 بڑے آدمی کے برابر ہوتا ہے۔
سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں، اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کی دودھ چھڑائی 2 سال میں، تاکہ تم شکر گزاری کرو میری اور اپنے والدین کی، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کا ایک اپنا اپنا کردار ہے، اور جسمانی ساخت کا تعلق اس کردار کے ساتھ ہے۔ اس دنیا کا نظام اسی وقت احسن انداز میں چل سکتا ہے جب دونوں اپنے اپنے ذمے، حقوق اور فرائض کو احسن طریقے سے نبھائیں۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ اس ذات کی فرمانبرداری کی جائے جس نے ہمیں تخلیق فرمایا ہے اور جس کا نام لے کر ہم ایک دوسرے کے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ حقوق قرابت کا تحفظ کیا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے اطاعت کا ایک عملی ثبوت ہوگا۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور دے ڈالو یتیموں کو ان کے مال، اور مت تبدیل کرو خبیث کو طیب سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے اموال کے ساتھ، بے شک یہ بہت بڑی یورش ہے۔ الجتامہ جمع کا صیغہ، بے سہارا، بے آسرا، کیونکہ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے سر پہ کوئی نہ ہو۔ خوبن، کوئی ایسی بات جو ارتکاب جرم پہ آمادہ کرے۔ بنیادی طور پہ یہ لفظ جانوروں کو ڈانٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ کسی کی کھیتی میں گھسنے جا رہے ہیں۔ کبیرہ، بڑا یا بڑی، گریٹ۔ نفس واحدہ سے تخلیق کی بنیاد پہ ہم سب آپس میں رشتہ دار ہیں، اس لیے ہم سب کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں۔ اسی وجہ سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے بارے میں محتاط روی اختیار کرنے کے احکامات دیے ہیں، وہیں پہ ہمیں رحمی رشتوں کے تقدس اور صلہ رحمی کی تلقین کی ہے۔ انہی رشتوں میں سے ایک رشتہ یتیم کے ساتھ ہے، اور یتیم وہ شخص ہے جس کے سر پہ کوئی سہارا نہیں، جس کی وجہ سے وہ بنیادی طور پہ بہت کمزور ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ تو اسے اپنے حقوق کا علم ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق طلب کرنے کی سختی نہ رکھتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ یتیم کی خیر خواہی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے احکامات دیے ہیں تاکہ وہ بھی معاشرے میں خاطر خواہ مقام حاصل کر سکے اور معاشرے کا ایک مفید رکن بن سکے۔ ان احکامات کے مطابق یتیم کے سرپرست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے عاقل بالغ ہونے تک ان کے مال کی حفاظت کرے۔ اسے یہ حق حاصل نہیں کسی مال یتیم کو کسی خراب چیز سے بدل ڈالے، اپنے مال کو بچا کے رکھے اور ان کے مال کو ہڑپ کر دے۔ یہ حرکت یتیم کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے مطابق، اور بڑا جواز یتیم کا مال کھانا اللہ تعالیٰ اور اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ نا انصاف کرو گے، نا انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلُثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح میں لاؤ ان سے جو موزوں ہوں تمہارے لیے نسواں میں سے، 2 3 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بس اگر تمہیں خوف ہو کہ نہ عدل کر پاؤ گے تو بس ایک ہی، یا جو تمہاری ملکیت زمین ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم بوجھ تلے نہ دب جاؤ۔ تقسطوا، یہ پہلا انڈرلائن ہے، تم حق پہ مبنی سلوک کرو، انصاف کرو، تابع مناسب ہو، سیمز سوٹیبل، تعدل تم برابری کا سلوک کرو، مالکت تمہارے اختیار کار میں یا جن کے تم مالک ہو
جو تمہاری ملکیت ہے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ یا تمہارا دائیں اثر، ادنا زیادہ کریں، تولی تولو کا روپ جو ہے وہ ہے اول، این واؤل لام، اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان پہ اتنا بوجھ ڈالے کہ اس کے نیچے دب کے ہی رہ جائے. آپ سے گرام بار ہو جانا بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تمہارے پلڑے غیر متوازن ہو جائے. تو ان یتیموں کے بارے میں اور خاص طور پہ صنف نازک یعنی بچیاں یا خواتین خصوصی توجہ کی حامل ہیں، کیونکہ وہ کمزور اور عاجز ہیں. اس صورت میں ان سے شادی ان کے تحفظ کا باعث بن سکتی ہے، بشرطے کہ وہ شادی کی عمر کی. ان خصوصی حالت میں مرد 2 3 یا 4 شادیاں کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ سب کے حقوق برابری کی بنیاد پہ پوری کر سکتا ہے. اور اگر ان کے درمیان نفقہ اور تقسیم میں عدل و انصاف نہیں کر سکتا تو صرف ایک آزاد خاتون سے شادی کرے. اب اگر کوئی شخص اسے ایک کے حقوق بھی پوری طرح ادا کرنے کا سخت نہیں رکھتا تو شریعت کے مطابق جو لونڈی اس کی ملکیت ہے اس سے نکاح کرے. اس صورت میں اس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ اس پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے اور وہ بے انصافی سے بچ جائے. وہاں تم نے صادقات نہلا اور 2 نسواں کو ان کے حق میں خوش دلی سے فَإِنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، بس اگر وہ چھوڑ دیں تمہارے لیے اس میں سے کچھ اپنی طرف سے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا، تو کھاؤ اسے شوق اور مزے سے. تُؤْتُوا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور مت حوالے کرو اپنے اموال کا مخلوق کو جس سے بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا مایا کیا. وَاتَّقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور رزق دو انہیں اسی میں سے اور پہناؤ اور کہو ان کے لیے قول معروف. صدقات ان کے صدقات ان کے حق میں نہلا مہربانی سے ہنسی خوشی، ہنیم مریا رشتہ رشتہ، ذوق اور شوق، قیامہ ذریعہ قیام معیشت یا ذریعہ قیام. اکسو ہم انہیں کپڑے پہناؤ، انہیں کپڑے دو. اب ایک خاتون سے شادی کرنے میں زیادتی اور بے انصافی کے امکانات بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مردوں پر لازم ہے، جب وہ کسی نکاح کریں تو اس خاتون کو اس کا حق میں خوش دلی کے ساتھ ادا کریں. ہاں اگر وہ اپنی مرضی کے ساتھ حق میں سے کچھ چھوڑ دیں تو بغیر کسی ملامت کے اس سے لطف اندوز ہوا جا سکتا. اور وہ 3 بچے جن کے والدین فوت ہو جانے کی وجہ سے ان کی پرورش کی ذمہ داری کسی شخص پر ہے، ان کے والد کا ترکہ کہ اس کا کاروبار ان کے لیے ذریعہ قیام بھی ہے، تو اس مال کو ان چھوٹے بچوں کے حوالے نہ کیا جائے. اس صورت میں اس نگران پہ اس محافظ پہ یہ ذمہ داری بھی ہے وہ اس مال میں سے ان بچوں کا نفقہ کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے، اور جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اس کاروبار کو یا اس جائیداد کو سنبھال سکے تو اس امانت کا خیال رکھے اللہ تعالیٰ اور اس حبیب کے احکامات کے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور جانچتے رہو یتیموں کو حتیٰ کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر. وَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم جانو ان میں رشد تو واپس دے دو انہیں ان کے اموال. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور مت کھا دو انہیں اسراف سے اور جلدی جلدی کہیں وہ بڑے ہو جائیں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو غنی ہے تو عفیف رہے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کو فقیر ہے تو کھائے معروف طریقے سے. وَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب حوالے کرو انہیں ان کے مال
تو گواہ ٹھہرا لو ان کے، وقفہ بلا حسیبہ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے۔ اب تلو، پرکھتے رہو، جانچتے رہو، بڑا وہ پہنچ جائے، آناستم، تم آگاہی پاؤ، تم دریافت کرو یا تم بوجھ لو، یہ پرسیو، رشدہ، معاملات کی سمجھ، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، فدفعوا، انہیں واپس کر دو، اسرافاً، ضرورت سے زائد خرچ کرنا، بیدارن، کسی چیز کی طرف جلدی کرنا، فلجستعفف، وہ اعتراض برتے، اس کی حاجت نہ رکھے، دفعتم، انہیں واپس کر دو، لوٹا دو۔ اب لازم ہے کہ ان یتیم بچوں کی عقلوں اور صلاحیتوں کو وقتاً فوقتاً آزمایا جائے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ زمانے کی اونچ نیچ سے واقف ہو گئے ہیں، اور جب ان میں شعوری پختگی نظر آ جائے تو پھر ان کا مال اور ان کے جائیداد ان کے حوالے کر دیں۔ یہ وقت آنے سے پہلے حرام طریقوں سے اور اس خیال پر کہ کہیں وہ بڑے ہو گئے تو ان کے مال ان کو واپس کرنے پڑیں گے، نہ تو ان کے مال کو بیجا طور پہ خرچ کیا جائے اور نہ ہی جلدی جلدی ان کا مال ہڑپ کیا جائے۔ اور خاص طور پہ وہ شخص جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے لیے وسائل زندگی موجود ہیں، وہ مال یتیم سے بالکل بے نیاز اور بے بن۔ بہرحال اگر وہ شخص تنگ دست ہے اور اس کا اپنا گزارا ہی مشکل ہے تو اس مال میں سے مناسب طور پہ، یعنی بقدر خدمت، کچھ لینا، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے کا وقت آ پہنچے تو یہ فریضہ ایک احسن طریقے سے انجام دیا جائے اور احکامات شریعت کے مطابق موقع کے گواہان کا بندوبست کیا جائے۔ اصلی گواہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس کی نگاہ میں ہر چیز ہر وقت، اور وہی حساب لینے کے لیے کافی۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو ترکہ ہے ان کے والدین اور اقربا کا، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ اس میں سے جو ترکہ ہے ان کے والدین اور اقربا کا، مما قل منہ او کثر، اس میں سے خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر، نصیبا مفروضہ، ایک حصہ فرض کر دیا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور جب حاضر تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مساکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو رزق دو انہیں اس میں سے اور کہو ان کے لیے قول معروف۔ نصیب، ایک حصہ، والدہ، ماں باپ یا والدین، الاقربون، قریبی رشتے دار، کلا، تھوڑا، قلیل، کثر، زیادہ یا کثرت سے، مفروض، فرض کردہ، طے شدہ، کہتے ہیں ابلیگیشن، القسمہ، کسی چیز کے حصے کا دیں، تقسیم کر دیں، بانٹ دیں، اولو القربہ، رشتے دار یا قرابت۔ اب ان آیات میں میراث کی تقسیم کا قانون بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، جس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے والدین اور اقربا کے ترکے میں سے حصہ ہے۔ اگر ترکے کی تقسیم کے وقت کچھ غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین آ جائیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ کیا جائے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ وہ تشویش رکھیں اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے بچے ناتوان تو کیسا خوف ہوتا۔ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سو تقوی اختیار کریں اللہ تعالیٰ سے اور کہیں بات جچی کریں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلما، انما یاکلون فی بطونہم نارا، دراصل وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا،
اور ان قریب منسلک ہوں گے بھڑکتی آگ۔ لا یخشا، اس کا روٹ ہے خشوع، شین واو، چاہیے ایک شدید احساس رکھے، اندیشہ رکھے، سدیدہ، جس کا تعلق صحیح مقصد سے ہو، یا جس بات میں کوئی خلا نہ رہ گئے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں صاف اور سیدھی بات، سعیرہ، شعلہ دان آگ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اب خاص طور پہ وہ شخص جو جائیداد کا نگران یا سرپرست تھا، جس کے پاس ان یتیم بچوں کی جائیداد بطور امانت تھی، یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں اسے تقسیم کرنے کا اختیار کار ہے، اسے یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر کل کو اس کے بچوں کو ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہو تو وہ کس قدر احتیاط اور انصاف کا خواہش مند ہو۔ اس لیے مال یتیم کے استعمال کے بارے میں مکمل احتیاط اور اس کے تقسیم کے وقت اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مد نظر رکھنا لازم ہے، کیونکہ جو لوگ مال یتیم کو ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ دراصل اپنے ہی لیے آگ کا سامان کر لیتے ہیں، اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مختصر خلاصہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نفس واحدہ سے تخلیق کیا ہے، جس کی بنیاد پہ ہم سب آپس میں رشتہ دار ہیں اور ہمارے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں۔ اسی وجہ سے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے بارے میں مطاعت روی اختیار کرنے فرمایا ہے، وہیں پہ ہم سب کو باہمی رشتوں کے تقدس اور صلہ رحمی کی تاکید کی۔ یتیم وہ شخص ہے جس کے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے، اس کے حقوق کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی احکامات نازل فرمائے۔ ان کی اچھی پرورش بہت بڑا کارک ہے، جبکہ مال یتیم کو ناجائز طور پہ کھانے والا سخت سزا کا مستحق۔ تمام معاملات جن کا عقل انسانی انصاف پہ مبنی فیصلہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے ان کے بارے میں اپنے احکامات نازل فرما دیے اور ان پر عمل درآمد معاشرے میں امن و سکون اور بھائی چارے، جبکہ ان کی خلاف ورزی معاشرے میں بد امنی اور فساد کا باعث ہے۔ انہی معاملات میں سے ایک معاملہ میراث کی تقسیم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔